محترم ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹوڈے وز صاحبہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک تاریخی اور اسلامی واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن واقعہ بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق کچھ معلومات فراہم کی جائیں۔ عزا اسلام سے پہلے 3 سردار دیویوں میں سے ایک دیوی تھی۔ باقی 2 دیویوں کے نام لات اور منات تھے، اور مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی۔ عزا کا مندر اسی جگہ پر واقع تھا۔ یہ وہی وادی نخلا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ عزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے تھے۔ جانور یہاں لا کر انہیں قربان کیا کرتے تھے اور نذرانے چڑھاتے تھے۔ تمام دوسرے بتوں سے زیادہ عزا کی عزت اور تکریم کی جاتی تھی، اگرچہ ان بتوں کے مندر عرب میں مخصوص مقامات پر موجود تھے، لیکن دور جاہلیت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے بتوں کے ساتھ ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا کی جاتی تھی۔ روایتوں میں موجود ہے کہ عزا ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نخلا میں موجود 3 جھاؤ کے درختوں پر تھا، اور یہی شیطانی قوت اس بت میں موجود تھی اور جو آوازیں نکالتی تھی جسے عرب قبائل سنا کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرنے لگتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت عطا فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، اور قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن وادی نخلا میں موجود ان کا سب سے قابل تعظیم بت عزا اب تک وہاں موجود تھا، اور اس کی پوجا پاٹ بھی اسی طرح سے جاری تھی۔ چنانچہ وہاں پر عزا کے بت کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور 30 سواروں کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی نخلا کی جانب روانہ کیا۔ دوستو، یہ وہی خالد بن ولید ہیں جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار کہا جاتا ہے۔ آپ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ نے کبھی بھی شکست کا سامنا نہ کیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو زیر کر کے مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موطا میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، لیکن اس بار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ قیصر و کسریٰ کی طاقتور فوجوں یا عرب کے جنگجو باغیوں سے نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا کہ جس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے تھے کہ وہ شیطانی قوت در حقیقت کیا تھی۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی 25 رمضان المبارک کے دن
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ حکم فرمایا، وادی نخلہ کے درختوں کی طرف جاؤ، وہاں جھاؤ کے 3 درخت ملیں گے، تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا۔ دوستو، جھاؤ ایک خود اگنے والا پودا ہے۔ چنانچہ آپ وادی نخلہ کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں موجود پہلے جھاؤ کے درخت کو کاٹ ڈالا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا، کیا تمہیں وہاں کچھ نظر آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کاٹ کر پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ اس مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا ایک شیطانی عورت بال پھیلائے ہوئے ہے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے عزا کے مندر کا محافظ دبیہ سلمی چلا آ رہا تھا۔ دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ اس وار کے بعد دیکھا تو وہ شیطان صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹا اور مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ ناظرین، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ عربوں کے نزدیک سب سے قابل تعظیم مانی جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوا تک نہ رہا۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ویسے تو یہ واقعہ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہم نے یہ واقعہ بلوغ العرب جلد سوم سے لیا ہے۔ یہ واقعہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 81 یعنی 81 پر موجود ہے۔ یہ کتاب PDF فارمیٹ میں بھی موجود ہے، آپ اسے بآسانی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی وہ داستان جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ایک مافوق الفطرت مخلوق یعنی چڑیل سے ہوا۔ تو آپ نے اپنی جرأت اور بہادری اور اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کی بدولت کیسے اس پر فتح پائی، اور فتح آپ کا مقدر کیوں نہ بنتی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو بھی نور ایمانی سے اس طرح بھر دے کہ جس طرح اس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کے دل منور فرمائے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔